السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسپرچول ڈیڈز کی جانب سے ماہا فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا، ہمارے چینل کو سپورٹ کیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آج ہم بات کریں گے نماز دین کا ستون ہے مگر کیسے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ حدیث ہر کسی نے سنی ہے اور سب کو پتہ ہے اس حدیث کا، لیکن اس حدیث کا مطلب کیسے بنتا ہے، نماز دین کا ستون کس طرح سے ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ نماز دین کا ستون کیسے ہے۔ ایک ستون اس پلر کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے تقریباً ہمیں 3 ستون چاہیے ہوتے ہیں۔ 4 ضروری ہوتے ہیں، لیکن 3 سے بھی جو ہے کبھی کبھی ہم کام چلا سکتے ہیں۔ ستون اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو ہماری چھت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ہمارے پلر جنہیں ستون کہتے ہیں، ستون کو بیسیکلی پلر کہتے ہیں، 4 پلر ہوں گے تو ایک مضبوط عمارت اور اس کی چھت جو ہے اس کے اوپر آ جائے گی۔ لیکن اگر ہمارے پلر کمزور ہوں تو پھر آندھی طوفان یا سیلاب یا کسی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ہمارا مکان بھی گر سکتا ہے، ہماری عمارت بھی گر سکتی ہے۔ اسی طرح نماز دین کا ستون کس طرح سے ہے؟ نماز سارے دین کا ستون ہے۔ نماز چاروں طرف سے ستون ہے، اس کے اوپر چھت جو ہے وہ دین ہے۔ دین کے اوپر ہمارا، اس چھت کے اوپر ہمارے روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات اور سارے حقوق العباد اور حقوق اللہ اس کے اوپر ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رہے کہ اگر اس عمارت کے ستون مضبوط ہیں تو ہی ہماری روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری صدقہ خیرات جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ ستون ہمارا کمزور ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا اور پھر کیا کہتا ہے، وہ صدقہ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، اپنے مہمان نوازی بھی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حقوق پورا کر رہا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں، یقین جانیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں حساب لیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور نماز کو اسی لیے ستون قرار دیا گیا ہے۔ ستون کھڑے ہوں گے تو اس کے اوپر چھت ہوگی، اور یہ چھت بے شک جتنی مرضی ہم لوگ صدقات، زکوٰۃ اور حج جس طرح سے مرضی اوپر روزہ بھی رکھ لیں، لیکن اگر ہمارے ستون مضبوط نہ ہوا تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ نیچے گر جائیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ مثال اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ کسی فیلڈ میں انٹری کے لیے ہمیں ایک انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ بے شک ہم اس کے لیے کوالیفائی کریں، ہمارے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے ہمارا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں اگر ہم لوگ فیل ہو گئے، اس ستون کو اگر ہم لوگوں نے کمزور پایا، یہ اگر کام نہ ہوا تو پھر ہماری ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ ہمارے ہی اوپر گر جائے گی۔ لہٰذا اپنے ستونوں کو مضبوط کیجیے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں جتنے مجھے سن رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی نماز کو بہتر بنائیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اور جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشاروں سے پڑھ لے۔ جب تک آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، آپ کے حواس، ہوش و حواس قائم ہے، تب تک نماز آپ پہ فرض کر دی گئی ہے۔ بے شک آپ آدھے کٹے ہوئے کیوں نہیں ہیں، اس حالت میں بھی نماز ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز آپ پہ فرض ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز والا جو ستون ہے اس کو مضبوط کر دے، تاکہ ہماری دین کی عمارت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے اور قیامت والے دن ہماری نجات کا سبب بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ امید ہے آپ کو میری یہ
چھوٹی سی بات، چھوٹی سی نصیحت پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ میری چھوٹی سی اس کہانی کو پسند کرتے ہوں گے۔ اگر کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔